جن صاحب میں اس پہ آتا ہوں کہ بڑی ڈیٹیل میں رائے صاحب نے بات کی اور آپ نے بھی اس کا ہی ایگریز ود دس تھنگ کہ جناب ٹینیور ہونا چاہیے اور 6 مہینے سال کے اندر پرفارمنس بیسڈ ہونا چاہیے ججز کی جو ٹرانسفر پوسٹنگس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, سو وہ تو ہوگی بات. واٹ اباؤٹ دیز تھنگز, NFC ایوارڈ اینڈ منسٹری آف ایجوکیشن پروونسز کے پاس چلی گئی, اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں NFC ایوارڈ کا دیکھیں, اب NFC ایوارڈ میں جو ہے فیڈرل گورنمنٹ وہ فائنینشیل اسسٹنس دیتی ہے تمام صوبوں کو. جی, صوبے ٹیکس لگانے میں, پیسے کلیکٹ کرنے میں مختلف طریقوں سے, ایکسائز سروسز کے وہ آزاد ہیں, اپنا اپنا کر رہے ہیں. لیکن جو کر رہے ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کو کچھ نہیں بتاتے, جی, نہ کوئی ریٹرن میں دے رہے ہیں چیزیں. ہاں, جہاں دیکھیں آپ ایک اسسٹنس لے رہے ہیں, اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس تو آپ کے پاس ہونا چاہیے. ٹھیک, آپ کہتے ہیں ساری پاور اس کو جو ہے اس کو ڈیویلیویٹ کر کے تو اس کو دیا جائے, دے دیتے ہیں آپ کو. پھر فائنینشیل بھی اپنے آپ کو اس کو کریں. آپ بجٹ ہی نہیں بنا سکتے. ہاں, آپ بجٹ بناتے ہیں 80% جو ہے NFC ایوارڈ سے جب ان کو پیسے جاتے ہیں پھر یہ بجٹ بناتے ہیں, ہاں, ریٹرن میں کچھ نہیں دے رہے. ہاں. تو یہ ایک اس کو ہمیں چیک اینڈ بیلنس کے تحت ہمیں اس کو سسٹم. But how will the provinces take it? Because the provinces are like a bit jittery about it. دیکھیں وہ ان سے بات چیت کرنی ہوگی نا. جہاں پہ اب جیسے ججز کی آپ بات کر رہے ہیں, جہاں ہم کو ان کے پرکس اینڈ پریولیجز ہیں, انسینٹو ہیں, مطلب یہاں تک ہم نے میڈیا میں سنا اپنا رانا بھائی جی سر, کہ سپریم کورٹ کے ججز نے اپنی تنخواہیں خود ہی ڈیسائیڈ کر لی جی, کہ یہ ہماری تنخواہیں ہیں, یہ ہماری پینشن ہے. بھائی دنیا میں کدھر یہ ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں آپ کی پرفارمنس ون آف دی لوسٹ ان دی ورلڈ ہے, اور پاکستان ملٹری کی پرفارمنس ون آف دی بیسٹ ان دی ورلڈ ہے. تو آپ بھی اسی معاشرے کے ہیں جس معاشرے سے فوج آئی ہے, اور فوج ہی اسی معاشرے سے ہے جہاں یہ ججز یہاں سے پولیس والے ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ آپ کی ٹریننگ کا فرق ہے, اور آپ نے اس میں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوتی. یہ لیڈرشپ آف ملٹری نے انشور کیا ہے کہ زیرو انٹرفیرنس فرام آؤٹ سائڈ, اور میرٹ پہ ہے, قدر آپ کے ہارڈ ورک کی ہوتی ہے. یہاں فوج میں دیکھیں کہ ایک چھوٹے طبقے کا ریپرزینٹ کرنے والا جو آفیسر یا بچہ ہے وہ جنرل بن جاتا ہے, اور جنرل کے بچے بڑے کم جنرل بنتے ہیں, کیونکہ میرٹ ہے. اور اس میں دیکھا ہی نہیں جاتا کہ بھئی آپ کس صوبے سے ہیں, کیا آپ کی ذات پات ہے, صرف آپ کی پرفارمنس میٹر کرتی ہے. ٹھیک. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی مرضی کے ججز لگائے جاتے ہیں, پھر ہم سوچتے ہیں کہ مرضی کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں ہم نے ٹھیک کرنی ہوگی. جہاں جہاں ہے اپنی ہم نے غلطیوں سے سیکھ کے, مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو ایک بہتر کنٹری بنایا جائے اور ہر آنے والے دن کے ساتھ پاکستان مضبوط ہو. یہ ہمارا آبجیکٹو ہونا چاہیے, اور آئی تھنک اس امینڈمنٹ کا یہ آبجیکٹو ہے. اوکے رائے صاحب, یہ 18th امینڈمنٹ کے کچھ کلازز جو ہے 27ویں امینڈمنٹ جو آنے والی ہے اس میں سے کوئی abolish ہوں گے؟ دیکھیے, ایک تو منسٹری آف ایجوکیشن ڈیوالو کر گئی تھی صوبوں کو, جی, تو اسے وہ واپس لانا چاہتے ہیں مرکز اس امینڈمنٹ کے ذریعے, تاکہ یہ منسٹری مرکز کے پاس رہے. میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, چونکہ ایک ملک ہے, اس میں یونیفارمٹی ہونی چاہیے, یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے, یکساں نصاب ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ مرکز کچھ اور پڑھا رہا ہے اور صوبے کچھ اور پڑھا رہے ہیں. لہٰذا اسے ایٹ پار کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو منسٹری آف ایجوکیشن ہے وہ واپس مرکز کو دی جائے تھرو 27th امینڈمنٹ. تو ایک نصاب, اور اس کے دیکھیں نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا پچھلے عرصے میں آزاد کشمیر میں جی, کہ وہاں پہ یہ ہوا کہ وہاں انہوں نے اپنا نصاب پڑھانا شروع کر دیا گزشتہ کوئی 3-4 سالوں سے, جس کے نتیجے میں ایسے لوگ آ گئے, ایسے لوگوں کا نصاب پڑھایا جانے لگا کہ جنہوں نے شاید ایک آرٹیکل نہیں لکھا تھا, انہوں نے بک لکھ ماری, اور وہ اغلاط کا مرکہ تھی, ٹھیک ہے, غلطیوں سے بھرپور, جس کے نتیجے میں کچھ لوگ چلے گئے. اغلاط تھے اثر جنرل صاحب؟ جی, عمر تو کہتا ہے غلطیوں کا مجموعہ, غلطیوں کا مجموعہ, غلطیوں اور کتابیں لکھ رہے ہیں. کتاب وہ حقیقت ہے, اس میں اتنی غلطیاں تھیں نا, جس کے نتیجے میں کچھ اہل دل اور اہل درد رکھنے والے لوگ وہ چلے گئے ہائی کورٹ میں. وہاں سے فیصلہ کو اسی طرح ہوا, تو پھر سپریم کورٹ میں چیلنج کیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کا نصاب یہاں پہ پڑھائیں. وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا, تو انہیں مجھے کونسل انگیج کیا, میں گیا وہاں پہ, کنٹیمپٹ فائل کی, تو اس فیصلے کو ہم نے امپلیمنٹ کروایا. اب دیکھیے کہ یہ منسٹری ڈیوالو کرنے کے نتیجے میں آپ کے وائس چانسلر کا تقرر کون کرتا ہے؟
وہ وہاں کا گورنر کرے گا اس کی چیف منسٹر کی ایڈوائز پہ. پھر نیپوٹزم ہے, پھر من پسند تقرریاں ہوتی ہیں, جس کے نتیجے میں ہمارا نظام تعلیم جو ہے یا ہمارا جو کوالٹی ایجوکیشن ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے. لہٰذا یہ تو بڑا اچھی بات ہے کہ واپس اسے منتقل کیا جائے یہ اس منسٹری کو سینٹر کے پاس. پھر دوسرا جو NFC کے حوالے سے جس طرح جنرل صاحب نے بھی اس پہ رائے کا اظہار کیا کہ صوبے تو آپ صوبوں کو دیتے ہیں, وہ اپنے لوکل ٹیکسز بھی جنریٹ کرتے ہیں, لیکن مرکز کو نہیں ملتا کچھ بھی. مرکز اب دیکھیں کہ بڑے بڑے معاہدے کرنے ہوتے ہیں, اسے آپ دفاع کے حوالے سے دیکھیں, اور اسی طرح انٹرنیشنل لیول پہ آپ جو ٹریٹیز کرتے ہیں ان کی اکمپلشمنٹ کے لیے انہیں بہت زیادہ پیسوں کی درکار ہوتی ہے, بہت زیادہ آپ کو بجٹ چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں کر پاتا, جس کے اور قرضے مرکز اتارتا ہے, یعنی قرضہ لے کے مرکز صوبوں کو دیتا ہے. اور صوبوں کی صورتحال یہ ہے کہ ایک صوبہ جس کے بارے میں نے سنا کہ 97 ارب کے وہ مقروض تھے, لیکن وہ 897 سے ایکسیڈ کر گیا تھا پچھلے سال, یعنی یہ حالت ہے. تو ایسی صورت میں نہیں آپ قرضہ لے کے آگے صوبوں کو دیں اور صوبے پھر بھی مقروض رہیں, تو بہتر یہ ہے کہ NFC جو ایوارڈ ہے اس کے اندر بھی ایک توازن برقرار رکھا جائے, توازن لایا جائے. میں نے آپ سے ایک چیز پوچھی تھی آپ سے کہ 18th امینڈمنٹ کے کچھ کلازز جو ہیں وہ بھی abolish ہو رہی ہیں. یہی دیکھیں نا, اس کے علاوہ دیکھیے ایک تو وہاں پہ جو میرے خیال میں جو لا رہے ہیں اس کا جوڈیشل کمیشن, اس کے اندر شاید تبدیلی آئے گی, شاید اسے کوئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ یا سپریم کورٹ کے ججز کی وہ بنانا چاہ رہے ہیں اپوائنٹنگ اتھارٹی, کوئی اس طرح کا. تو ایک کلاس تھوڑا سا ایکسپلین کریں اس کو, ایلیبوریٹ کریں. یعنی اس سے پہلے جو تقرر ہے نا ججز کا, وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کا جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے سامنے جاتے ہیں سارے ظاہر ججز کے نام جاتے ہیں, وہ اس کی ایویلویشن ہوتی ہے سارے لیکن میرے خیال میں وہ یہ اختیار دینا چاہتے ہیں ٹرانسفر اور پوسٹنگ کا, اور ساتھ اس کا جو اپائنٹمنٹ کا اختیار ہے وہ پورے طریقے سے اسے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو, کہ وہ ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ بھی کرے اور وہ ججز کی اپائنٹمنٹ بھی کرے. اور شاید اس میں جو جنرل صاحب بات کر رہے تھے وہ ہونی چاہیے, لازماً ہونی چاہیے. یہ 26ویں ترمیم ہے, اس کا کوئی خاکہ تو آیا تھا, پتہ نہیں وہ اس کا کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنی یا نہیں, کہ ججز کی پرفارمنس کو جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے ایئرلی بیسس پہ چیک کرے, آپ کا ڈسپوزل کتنا ہے. آپ اگر ایک جج سپوز کے ایسے ججز ہیں جو 6,000 کیسز کا فیصلہ ایک ماہ میں کرتے ہیں, ہائی کورٹ کے ججز, اور ایسے ہیں جو 150 سے اوپر نہیں جاتے بلکہ 100 کو نہیں ٹچ کرتے, تنخواہ ایک ہی ہے, مرات ایک ہی ہیں, پرکس اینڈ پریویلیجز ایک ہی ہیں. تو لہٰذا انہیں بالکل ایٹ پار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی پرفارمنس کو چیک کریں. اگر وہ نہیں پرفارم کر پاتے تو آپ کے پاس اختیار ہونا چاہیے کہ دے شوڈ بی ریمووڈ فرام دیئر آفیسز. ٹھیک, اس پہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اس پہ دیکھیں, اگر ایک جج ہے, سیشن جج ہے یا ہائی کورٹ کا جج ہے, وہ ایک ڈیسیژن دیتا ہے, لائف اینڈ ڈیتھ کا میٹر ہے, اگر ہائر کورٹ اس کو ریورس کر دیتی ہے تو میرا خیال ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے لوور کورٹ کے جج. کیسے اس نے غلط ڈیسیژن دیا, یا تو وہ غلط ہے یا اس کا ہائر جج جو ہے سپریم کورٹ فار ایگزامپل وہ غلط ہے. کسی ایک کی تو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اور یہ سب چیزیں ریکارڈ میں آنی چاہیے جیسے فوج میں ہوتا ہے. اس کے مطابق, اور اگر نہیں ہو سکتا ہمیں کرنا ہوگا. دیکھیں, اور کیسے آپ اکاؤنٹیبلٹی کریں گے, کہ آپ میں جج ہوں, میں جو مرضی ڈیسیژن دے دوں, میرے سے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا, بٹ میرے سے اگر ہائر ہے کورٹ جو ہے وہ میرے خلاف فیصلے کے ججمنٹ پاس کر دیتی ہے اور اس کو جسٹیفائی کر دیتی ہے, تو پھر میری اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اس میں ایک میں ایڈ کروں تھوڑا سا, اس میں جنرل صاحب سے میں پورے احترام کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف کروں گا. وہ یہ ہے کہ ایک جج نے اگر سپوز جس نے فیصلہ دیا اور وہ فیصلے کو سیٹ اسائڈ کر دیا اوپر والی کورٹ میں, یہ بھی ہو سکتا ہے اوپر والا غلط ہو. وہ میں نے کہا نا, وہی میں نے اس میں کہا کہ پھر اوپر والے کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں, وہ کسی ایک کی ہونی چاہیے. میرے خیال میں ایسا کوئی ہونا چاہیے کہ ایک سول جج ہے, سول جج کا فیصلہ اگر سیٹ اسائڈ ہوتا ہے, ڈسٹرکٹ جج بھی کرتا ہے, ہائی کورٹ بھی کرتی ہے, سپریم کورٹ, تو پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ اگر وہ درست ہوتا تو 3 فورمز اسے رد نہ کرتے. لیکن ایک بازو کا یہ ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ٹھیک ہوتا ہے, سپریم کورٹ غلطی کر جاتا ہے. اس کو کیسے, جیسے جنرل صاحب سجیسٹ کر رہے ہیں, اس کو کیسے کریں گے؟ دیکھیں یہ بھی کام ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا کہ فیکٹس اینڈ فگر دیکھ کے پھر ججمنٹ دے, اس کو ڈاکیومنٹ کرے کہ ایسے ہوا ہے. اور مین مقصد ایک آبجیکٹو کیا ہے, اکاؤنٹیبلٹی.
یہ آبجیکٹو ہے، ٹھیک اس کی ماڈلٹی طے کر لیں۔ آبجیکٹو یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، دوسرا ان کا ڈسپوزل دیکھا جائے کہ یہ جو مرات ہیں یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں بہت کم شاید ججوں کو حاصل ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں، ان کی سیلریز دیکھیں، پھر ریٹائرمنٹ کے بعد دیکھیں کہ وہ 80% میرے خیال میں پینشن لیتے ہیں جو میری وہ اطلاعات ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کے پرکس پریولیجز جو سٹاف اور یہ ساری چیزیں، تو اب اگر اتنا بڑا ان پہ خرچ ہو رہا ہے اسٹیٹ کا، اتنے ایکسپینسز اسٹیٹ برداشت کر رہی ہے، تو پھر ان کی پرفارمنس اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، ان کی پراپر ایویلویشن ہونی چاہیے، انہیں دیکھا جانا چاہیے کہ آپ کے پاس کتنے کیسز آپ کو مارک ہوئے، کتنے دنوں کے اندر آپ نے ڈیسائیڈ کیے، اور ایک ٹائم لیمٹ بھی فریم ہونا چاہیے کہ فلاں کیس ریٹ کو آپ نے اتنے عرصے کے اندر ڈیسائیڈ کرنا، سول اپیل کو، کرمنل اپیل کو، تاکہ لوگ سال ہر سال سے یعنی 10 سالوں سے اپیلز پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں مختلف کورٹس کے اندر۔ یہ اسی وجہ سے ہم جو 139 اور 138 پہ ہیں، چلیں لویسٹ ان گراف۔ اچھا جن صاحب تھوڑا سا ہمیں اس پہ بھی لے کے آئے نا، ابھی مذاکرات جاری ہیں وہاں پہ، اور مذاکرات جو ہیں افغانستان کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور ہمارے وائس پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں متقی کے بار بار فون آ رہے ہیں، 6 دفعہ کہا انہوں نے کہ مجھے ایک دن میں 6 دفعہ فون کی ہو گیا متقی نو؟ دیکھیے مطلب یہ شو کرتا ہے نا بھائی، اگر آپ کو جو ہے یو آر ناٹ شیور وٹ یو آر ٹاکنگ آف، اگر آپ ایک دفعہ لیکن جب پہلے دیکھیں نا پچھلا راؤنڈ جو تھا ٹاکس کا جلیل صاحب، اس میں جب مذاکرات ہو رہے تھے تو اس میں تو جو بات اندر یہ مان جاتے تھے جو افغان لوگ تھے، باہر اٹھتے جا کے سیٹلائٹ فون پہ بات کرتے تھے، واپس آتے تھے پھر انکاری ہو جاتی سن۔ بس وہ دیکھیں اس کو جو ان کا ہیڈ کر رہا تھا نا، ون آف دی 5 ان کے تھے ڈیپٹی ہوم منسٹر، جی جی، ون آف دی جو تھا مولوی رحمت اللہ نجیب، جی جی، وہ اس کو ہیڈ کر رہا تھا۔ ابھی بھی کمپوزیشن بائی اینڈ لارج وہی ہے، ایک تھا کہ ان کے جو انٹیلیجنس چیف ہیں وہ بھی اس کے ساتھ اس دفعہ وہاں جا رہے ہیں، بٹ میں دیکھتا ہوں رانا صاحب کے سلور لائننگ یہ ہے کہ مذاکرات اسکیجول کے مطابق ہو رہے ہیں۔ 6 نومبر ڈیٹ تھی، اس میں قطر والے بھی پہنچے ہوئے ہیں، ٹرکش تو ہوسٹ کر ہی رہا ہے، افغان بھی وہاں پہنچ گئے، ہمارا بھی ڈیلیگیشن جس میں ہمارے سیکورٹی کے اداروں کے بھی ہیں، بیوروکریسی کے بھی ہیں، فارن آفس کے بھی ہیں، یہ سارے وہاں بات چیت کر رہے ہیں۔ تو جب سب کا وہاں اکٹھا ہونا اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلے گا، جب وہاں گئے بات چیت تو کریں گے۔ اور دیکھیں کسی بھی آپ ملک سے اگر کہیں کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، اس میں کیا ہم غلط کریں؟ ٹھیک، ہمارا تو بالکل جسٹ اور پرنسپل سٹانس ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں انڈیا افغانستان کو کوئی چارہ نہیں ہے، ٹھیک، بے شک وہ پراکسی بنتے رہے، اسرائیل کے ساتھ کولیبوریشن، جیسے یہ ان کا تینوں کا ٹرائکا سامنے آ گیا ہے، اسرائیل، انڈیا اور افغانستان، لیکن افغانستان کے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ پاکستان اس کے ساتھ تعلقات خراب کرے۔ ہم ان کی لائف لائن ہے، سب سے زیادہ افغان ہمارے پاس ہیں، تو ہم میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں افغانی جو ہے بائی اینڈ لارج ہمارے بھائی ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، کہتے ہیں نا یو کین چوز فرینڈ ناٹ نیبرس، نیبرز آر ریزڈ ٹو اسٹے۔ ہمیں اس چیز کا پتہ ہے، ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ایشورٹی دیں کہ آپ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی، جو بڑا لیجٹمیٹ ہے۔ اور دوسرا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ویریفائبل ایک مانیٹرنگ میکینزم ہو کہ آپ ان کو وہاں سے صفایا کریں، اور کوئی انلیگل افغانی پاکستان میں نہ آئے۔ بالکل ٹھیک، یہ بڑی ہماری جسٹیفائڈ ڈیمانڈ ہے۔ قطر ہمارے ساتھ ہے، ٹرکی ہمارے ساتھ ہے، اور سعودی عربیہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں ایران کو بھی کانفیڈنس میں لینا چاہیے، وہ بھی اس کے ساتھ بھی 950 کلومیٹر کا افغانستان کا بارڈر ہے۔